ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے۔ ایران سے معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد عرب امارات کے صدر امیر قطر و وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی۔ ترکو مصری صدور اور شاہ اردن و بحرین سے بھی بات کی ہے۔ مسلم ممالک سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور مذکورہ دیگر ممالک کے درمیان حتمی منظوری سے مشروط ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی علیحدہ طور پر بات ہوئی، جو اسی طرح بہت مثبت رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد۔ ایکس پر بیان میں کہا، پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا۔ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، UAE، اردن کی قیادت سے بھی مفید گفتگو ہوئی۔ پاکستان امن مذاکرات باہمی احترام کے ذریعے خطے میں دیر پا استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت فیلڈ مارشل کے مرکزی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 28 فروری سے جاری پورے عمل میں وزارت خارجہ کی سفارتی رابطہ کاری اور مؤثر کردار قابل تحسین رہا۔ ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان، سعودیہ، ترکیہ، قطر، مصر، UAE اور اردن کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ہم ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہیں، ایرانی قیادت کے تعمیری کردار کے بھی شکر گزار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر اور دیگر کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران میں معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی۔ اس دوران امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی مسودے میں شامل۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں۔ جمعہ اور ہفتے کا ان کا دورہ ایران اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس آج ہوگا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کو ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس طلب کر لیا گیا۔ ایران سے متعلق نئے مسودے پر مشاورت ہوگی۔ کل تک اہم فیصلہ متوقع۔ فیلڈ مارشل کے مختصر دورہ ایران نے کام کر دکھایا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا، امریکہ اور ایران 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب امریکی صدر JD وینس اور ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دے دی۔ مسودہ منظوری کے بعد امریکہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیل کے اعلان کے بعد تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فائنینشل ٹائمز نے بتایا، ثالثوں کو یقین ہے ڈیل ہونے کے قریب ہے۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد بریک تھرو ہوا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کی جائے گی۔ معاہدے میں جوہری مسائل پر مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ ISPR نے بتایا، فیلڈ مارشل نے اعلیٰ سطح کی ایرانی قیادت سے تفصیلی اور تعمیری ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔
ایرانی اسپیکر باقر غالباف وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے بھی ملے. خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی. ملاقاتوں میں امن و استحکام کے لیے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. 24 گھنٹے میں انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی. انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آ گئی. ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا. ایران اور امریکہ کی توجہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں دونوں طرف کے خیالات کافی حد تک قریب آئے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت میں 14 نکات شامل ہیں. تفصیلی امور پر بات چیت اگلے 30 سے 60 دن کے اندر کی جائے گی. پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں. ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی. آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ایکس پر پوسٹ. لکھا محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دی. اگر دوسرا فریق سنجیدہ رہا تو مثبت پیش رفت ممکن ہے. پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مثبت پیش رفت کی امید پیدا ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران سے ٹرمپ انتظامیہ کے ممکنہ معاہدے کو جو بائیڈن کی پالیسی سے ملتا جلتا قرار دے دیا. ایکس پر لکھا اس طرح کے معاہدے سے ایران کو مالی وسائل تک رسائی، یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے اور آبنائے ہرمز پر زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار نے مائک پومپیو کا بیان مسترد کرتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا. کمیونیکیشن ڈائریکٹر اسٹیون شیونگ نے ایکس پر لکھا پومپیو ایران کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں شامل نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. بہتر یہی ہے خاموش رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین. آج ہانگجو میں مصروف دن گزاریں گے. پاکستان چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے. پاکستان اور چین میں تعاون و سرمایہ کاری کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط و تبادلے ہوں گے. وزیر اعظم معروف چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں. علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان معاشی بحالی اور صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان اور چین کے درمیان B2B روابط اقتصادی سفارتکاری کی بہترین مثال ہے. وائٹ ہاؤس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک. امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے پستول سے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر فائرنگ کی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی جان سے گیا. واقعے کے بعد صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. وائٹ ہاؤس کی چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی. فائرنگ کے دوران رپورٹرز لائیو نشریات چھوڑ کر محفوظ مقام پر چلے گئے. ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل کہتے ہیں FBI موقع پر موجود ہے اور فائرنگ کے واقعے پر سیکرٹ سروس کی مدد کر رہی ہے. عوام کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، 10 افراد زخمی. 2 رہائشی پلازا سمیت درجنوں مکانات کو شدید نقصان پہنچا. پارکنگ میں کھڑی متعدد گاڑیاں جل گئی. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے دھماکے کی نوعیت حتمی طور پر ابتدائی تفتیش کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے. DI خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں اچل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 ارکان سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شاہ زیب، دانش سلی اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے.
पुलिस के मुताबिक हमलावर एक रुकन और मरने वालों का असलहा साथ ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा के नवाही इलाके पंचपाई और नौहसार में सीटीडी की आमद दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुकाबले में 9 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी ने बताया है फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 4 सीटीडी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। हुकूमत ने जुलाई ta अप्रैल 11 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जा लिया। रवा माली साल के दौरान लिया गया कर्ज गुज़िश्ता साल की निस्बत 83% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के इस अरसे के दौरान 6 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जा लिया गया था। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने जुलाई ta अप्रैल गैर मुल्की फंडिंग और कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। नॉन प्रोजेक्ट फंडिंग 8 अरब 31 करोड़ डॉलर्स, प्रोजेक्ट फंडिंग 2 अरब 75 करोड़ 66 लाख डॉलर्स रही। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में भारी भरकम बैलों की जोड़ी कालू और राजू के चर्चे। ओकाड़ा की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। शहरी आसमान से बातें करती कीमतों से परेशान। व्यापारियों को सौदा बनने का इंतजार। कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत टैडी बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स लग गए। मनासिके हज का आगाज कल से होगा। आज़मीन हज की मिना रवानगी आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। आज़मीन हज 8 ज़िलहज मिना में गुजारेंगे और 9 ज़िलहज को मैदान अरफात पहुंचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन अरफात से मुज़दलिफा के लिए रवाना होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पैगाम में कहा, आज़मीन हज कवानीन और ज़ाबितों की मुकम्मल पाबंदी करें। आपका बेहतरीन इखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। मुल्क के वसी और जुनूबी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 मई को हाई प्रेशर सिस्टम बनने के बाइस सूबे के बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। 25 से 31 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। अंदरूनी सिंध के कई अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ग्रुप भी पाकिस्तान पहुंच गया। मेहमान टीम आज शाम रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड आज आराम करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और सलमान इकबाल फिल्म, JRY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। लव दी सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा कि अपना किरदार बखूबी निभाया है। उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था कि फिल्म ईद की मुनासिबत से बनाई गई।